حضرت امام حسین نے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہیں رہنا شروع فرما دیا۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور بعض دیگر حضرات نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے بعد دیگر آپ کو کئی خطوط لکھے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح کئی خطوط جمع ہو گئے اور بعض لوگ تو وہاں سے وفد کی شکل میں آپ کے پاس مکہ آئے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، مگر آپ نے اپنی حکمت سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اول حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید ثقفی کے گھر پر مقیم ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمان یزید کی بیعت سے انکار اور امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ آپ نے امام حسین کے لیے بیعت خلافت شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے امام حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین اگر یہاں تشریف لے آئے تو واقعی ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر اللہ کا کارنامہ ایسا ہوا کہ یہ خط لکھنے کے بعد یہاں کوفہ میں حالات یکسر بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے اور یہ اہل بیت کے معاملے میں چونکہ ہمدرد اور نرم تھے، اس لیے یزید نے ان کو معزول کر کے بصرہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم بنا دیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے ابن زیاد کے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم جا کر ان لوگ مال و حکومت کا لالچ دے کر یا حکومت سے ڈرا دھمکا کر جس طرح بھی ہو انہیں مسلم سے جدا کر دو۔ چنانچہ وہ متفرق ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ بے وفائی اور دھوکہ دہی کا یہ منظر دیکھ کر مسلم بن عقیل یہاں سے واپس ابواب گندہ کی طرف چلے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اکیلے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو کم از کم انہیں کوئی راستہ بتاتا، کوئی تسلی ہی دیتا اور اپنے گھر میں ٹھکانہ ہی دے دیتا۔ بالآخر ایک گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر نکلی جسے طوعا کہا جاتا تھا اور اپنے گھر میں رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا۔ ادھر جب ابن زیاد نے دیکھا کہ قصر کا محاصرہ ختم ہو گیا اور لوگ مسلم کو چھوڑ گئے ہیں تو اس نے شہر کے مرکزی دروازے پر پہرا لگا کر مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں کی تلاشی کرنا شروع کر۔ آخر عورت کے مذکور بیٹے بلال بن اسید نے مخبری کر کے مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دیا، چنانچہ ابن زیاد نے ان کو شہید کروا دیا۔ ادھر حضرت امام حسین نے اہل بیت اور ساتھیوں کو جمع کر کے ایک لمبی تقریر کی جس میں یہ بھی فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ تقریر کے آخر میں آپ کی ہمشرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ پیٹنا وغیرہ ہرگز نہ کرنا اور آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر تمام رات تہجد اور دعا استغفار میں مشغول رہے۔ اگلے دن 10 محرم بروز جمعہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی۔ اسی دوران ابن زیاد کے لشکر میں سے خربن یزید جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آئے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ کر مل گئے اور بالآخر حضرت حسین کے لشکر کی طرف سے ہی لڑتے رہے ہوئے شہید ہوئے اور آخر وقت میں اپنی آخرت سنوار گئے۔ حضرت حسین نے جنگ سے پہلے دشمنوں کی فوج کو مخاطب کر کے دلوں کو ہلا دینے والی تقریر جس کی ابتدائی چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں نگاہ ڈالو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو بدبخت شمر نے
پہلا تیر چلا دیا۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھماسان کی جنگ ہوئی، آخر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت تک حضرت حسین کی اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو جنگ روکو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح جنگ چلتی رہی۔ اس میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ بن منقد نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ قوم کو برباد کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر کتنے جرأت مند ہو رہے ہیں۔ ان کے بعد ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس پہنچا دی گئی، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین کے سر پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ کا سر مبارک شدید زخمی ہو گیا اور ٹوپی خون سے بھر گئی۔ اب حضرت حسین تھک چکے تھے، اپنے خیمے کے دروازے پر تشریف لائے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر ان کو اپنے قریب کر کے چومنے لگے جیسے کوئی الوداع کرتے وقت حسرت کے ساتھ چومتا ہے۔ اتنے میں قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص ابن موقد النار نے اس معصوم بچے کو ایک تیر مارا جس نے انہیں ذبح کر ڈالا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آسمان کی جانب انڈھیل دیا اور عرض کیا، اے میرے رب، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اس وقت حضرت حسین کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو وہ ظالم اس سے بھی رکاوٹ بنے۔ جب آپ دریا کے قریب ہو گئے تو حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر مارا جو سیدھا آپ کو آ لگا، اور ہائے افسوس، اس مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا جس کو اللہ کے نبی چوما کرتے تھے۔ کہ یہ ایک بے مثل واقعہ ہے، جس شخص کی اولاد اور اہل خانہ قتل کر دیے گئے ہوں، خود اس کو شدید زخم لگے ہوں اور وہ شدت پیاس کے باوجود پانی کی ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس حالت میں اس طرح ثابت قدم سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ صبر نے جب یہ دیکھا حضرت حسین کو قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک دم اکٹھے حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے اور اس وقت کے روئے زمین کے سب سے عظیم ہستی نے ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا اور سر مبارک کاٹ کر بدن سے الگ کر دیا۔ بدبخت ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ اس طرح بروز جمعہ آنے والی قیامت سے پہلے ہی سن 61 ہجری 10 محرم کو بروز جمعہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ جب دیکھا گیا تو حضرت حسین کی لاش پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، تیروں کے زخم کے علاوہ تھے۔